نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دھتکارا تو انہوں نے شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر جگہ سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ بعض انسان سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا عمل ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بڑی نیکی سے لا کر چھوٹی نیکی پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک دم بڑی نیکی نہیں چھڑواتا، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر مستحبات چھڑواتا ہے، سنتیں چھڑواتا ہے، حتیٰ کہ فرض چھڑواتا ہے۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ بغیر کلمے کے یہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو شیطان اتنا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا راہب تھا۔ وہ برسیسا بہت نیک تھا، بہت نیک تھا۔ اس کی ایک خانقاہ تھی، گھر تھا، 24 گھنٹے اسی کے اندر رہتا، نماز پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا، دن کو بھی رات کو بھی۔ بہت متقی، پرہیزگار۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں اس کو کس طرح ورغلاؤں۔ شیطان نے انسان کی شکل اختیار کی اور جو اس کا گھر تھا اس کے سامنے انسان کی شکل میں عبادت شروع کر دی، اور وہ بالا خانے کے اندر اوپر منزل میں رہتا، اور وہاں سے کھڑکی تھی، کبھی کبھی تازہ ہوا لینے کے لیے جھانک لیتا تھا۔ تو انہوں نے جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا واہ بھی واہ، اچھی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے نماز شروع کر دی، برسی صاحب نے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھا وہ ابھی تک نماز کے اندر ہے، قیام کے اندر ہے، اور اسی طرح ہر روز اس کو دیکھتا کہ وہ جب بھی اس کو دیکھتا وہ نماز کے اندر ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ اسی طرح کئی مہینے اس کو دیکھتا رہا۔ تو برسیسا اس سے بہت متاثر ہوا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، تو بارش میں وہ دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس کو بلایا، کہا کہ آپ اندر آ جائیں، میرے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ مجھے اندر بلائے، میں جاؤں اور اس پر حملہ کروں۔ تو جب شیطان اندر آیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی، لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبا سجدہ، کئی مہینے اس کو دیکھتا رہا برسیسا اور اس سے متاثر ہو گیا۔ جب سال گزر گیا تو شیطان نے اس کو کہا کہ میرا سال پورا ہو گیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، جاتے ہوئے آپ کو ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ برسیسا نے کہا مجھے وظیفے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، اس کو لے لو، یہ آپ کے کام آئے گا، کسی کو جو بیمار ہوگا دم کرو گے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس سے وظیفہ لے لیا، شیطان چلا گیا۔
اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر یعنی کہ پہنچ جاتا ہے اور انسان کے دل میں پہنچ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ یہ تو آگ سے بنا ہے اور یہ اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ شیطان نے جا کر کیا کیا، بادشاہ کی بیٹی پر حملہ کیا اور اس کو بیمار کر دیا۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھا اس نے بہت بڑے معالج، حکیم، ڈاکٹر منگوائے، علاج کیا، اس کو فرق ہی نہیں پڑا۔ بادشاہ علاج کر کر کے تھک گیا، ڈاکٹر اور حکیم علاج کر کر کے تھک گئے، لڑکی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر شیطان گیا، لوگوں سے کہا کہ یہ یہاں پر ایک برسی سا بزرگ ہے، اس سے دم کرا لو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور کہا آپ اس کو دم کر دیں، میری بیٹی بہت بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے۔ تو اس کو برسی صاحب کو یاد آ گیا، ہاں مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا تھا، آج اس کو استعمال کرتا ہوں۔ جو ہی اس کو دم کیا، شیطان اس کے اندر نکل گیا اور بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ حیران پریشان کہ بھئی دیکھو اس نے ایسا وظیفہ دم کیا، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پھر گھر پہنچے، صبح کو پھر بیمار ہو گئی، پھر بادشاہ لے آیا، اس نے دم کیا، پھر ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح روزانہ دم کرتے تو ٹھیک ہوتی، ورنہ وہ پھر بیمار ہو جاتی۔ پھر بادشاہ جنگ کے لیے جا رہا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ بیٹی ہے، ہم اس کو کہاں حوالے کریں، اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جا سکتے، بیمار ہے۔ تو وہ بادشاہ برسیسا کے پاس آیا اور کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، جب بیمار ہو جائے تو آپ اس کو دم کر دینا، ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں، آپ کے گھر کے سامنے ایک گھر بنا دیتا ہوں، میری بیٹی وہاں پر رہے گی اور آپ اس کو دم کر دینا۔ اس نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ چلا گیا اور بیٹی اس کی اس گھر میں منتقل ہو گئی اور یہ جاتا روزانہ اس کو دم کر کے واپس آ جاتا اور جو کھانا ہوتا دروازہ بجا کے رکھ دیتا، وہ اٹھا لیتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ چلتا رہا۔ شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ نوجوان لڑکی ہے، بیچاری اکیلی رہتی ہے، کوئی حال ہوا تو اس کا پوچھ لے۔ اور برسیسا اگلے دن گیا، دم کیا، حال حوال پوچھا، اور اس کے بعد پھر تیسرے دن اس نے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا نوجوان ہے، اکیلی رہتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو گیا، اس کو کہا میں آپ میرے پاس آ جائیں۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور پھر اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی اور لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی، اور وہ اب نماز پڑھتا ہے برسیسا تو اس کو نماز کے اندر وہ راحت نہیں ملتی، دل نہیں لگتا، ہر وقت اس کے خیال آتے ہیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے حتیٰ کہ دونوں سے زنا ہو گیا، دونوں زنا میں مرتکب ہو گئے، اور پھر حمل ٹھہر گیا، پھر بچہ آ گیا۔ جب بچہ آ گیا
تو برسیسا کے دل میں ڈالا، اب لوگ تجھے کیا کہیں گے کہ تو نیک تھا، تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا، تو لہٰذا ایسا کر اس بچے کو مار دے۔ وہ ماں اس کو دودھ پلاتی، پیار کرتی۔ ایک دن ماں ان کی سوئی ہوئی تھی، اس نے اس کو مارا اور دفنا دیا۔ جب ماں اٹھی دیکھا بچہ نہیں ہے، پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، وہ تو محبت کرتی ہے، وہ تو رونے لگ گئی۔ اس نے کہا آپ نے کچھ کیا ہے تو میں بادشاہ کو بتاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا، پھر شیطان نے دل میں ڈالا یہ تو عورت ذات ہے، یہ تو بتا دے گی، ایسا کرتا ہوں اس عورت کو بھی مار دیتا ہوں۔ اس نے عورت کو بھی مار دیا، قتل کر دیا، بچے کو بھی قتل کر دیا، دونوں کو دفنا دیا۔ اور دل میں کہا کہ جب بادشاہ آئے گا تو میں کہوں گا بیمار تھی، وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو جب بادشاہ آئے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کی بیٹی بہت اچھی تھی، میں اس کو دم کرتا تھا، وہ بیمار ہو گئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی اور میں نے اس کو دفنا دیا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب رات کو سوئے تو جو اس کے 3 بھائی تھے، شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا۔ ایک چھوٹے کے خواب میں اس کو آ کر کہا کہ اس نے ایسے کیا ہے، زنا کیا ہے، بچہ ہوا ہے، بچے کو بھی دفن کر دیا، آپ کی بہن کو بھی دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو درمیان والا بھائی تھا اس کے خواب میں گیا، پھر جو سب سے بڑا تھا اس کے خواب میں گیا۔ جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو خواب ذکر کیا اور تینوں نے کہا ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے، اور وہ گئے، قبر کھودی، واقعی بچی کو پایا اور اس عورت کو پایا۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا کہ اس کو سزائے موت دو۔ دیکھیں شیطان انسان پر کتنی محنت کرتا ہے کہ یہ کس طرح کافر ہو کر، مرتد ہو کر مر جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے، کہ یہ ایمان سے خالی ہو کر اس دنیا سے جائے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ مرے گا تو یہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ وہ زنا کرے، شراب پلائے، وہ یہ بھی چاہتا ہے، لیکن اس کا اصل جو کام ہے کہ ہر انسان بغیر کلمے کے مرے، بغیر ایمان کے مرے اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ وہ کہتا ہے میں تو جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی جہنم میں ساتھ لے کر جاؤں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرو۔ اگر وہ برسیسا اگر عالم ہوتا تو اس سے نکاح کر لیتا، حلال ذریعے سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزارتا، لیکن وہ برسیسا عابد تھا، عالم نہیں تھا، اور اس نے اس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو کر پھر دوسرا ظلم کیا کہ بچی کو بھی مار دیا، پھر تیسرا ظلم کیا کہ عورت کو بھی مار دیا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم روشنی ہے، یہ اللہ تک، یہ انسان کو علم پہنچاتا ہے، اللہ کو پانے کا یہ راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو سزائے موت دینے کے لیے کہا۔ جب جیل کے اندر تھا تو وہی بزرگ شیطان آ گیا۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو آپ کو پہچان لیا، آپ تو وہ ایک شخص تھے جس نے مجھے دم بتایا تھا، وظیفہ بتایا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں وہ شخص ہوں، اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو چھوڑ دے تو میں تجھے اس سے بچا سکتا ہوں، اس موت سے، سزائے موت سے۔ تو
برسیسا کیونکہ عابد تھا، عالم نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں تھوڑی دیر کے لیے چلو میں اس پر ایمان لے آتا ہوں، جب مجھے زندگی مل جائے گی، بادشاہ مجھے معاف کر دے گا تو میں پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لوں گا، ایمان لے آؤں گا۔ تو اس نے یہ سوچا اور سزائے موت پر کھڑا تھا، اور وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آتے ہو، کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اللہ رب نہیں ہے، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ کا انکار کرو کہ اللہ اس کائنات کا کوئی خالق مالک نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے یہ الفاظ کہے اور اوپر سے اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور وہ کافر ہو کر، مرتد ہو کر مر گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کریں، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ صرف علم بھی نہیں، اپنی عبادت پر فخر بھی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اپنے علم سے ناراض ہو جائے کہ بھئی آپ نے علم اس لیے حاصل کیا تھا۔ ہم علم حاصل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تو ہم اس دھوکے سے نہیں بچ سکتے، اس شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں، اگر اللہ نہ بچائے تو ہم اس ملعون سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔